بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثناء اور تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت محمدی کی، آمین۔ دوستو، قیامت سے پہلے کچھ فتنے ظاہر ہوں گے۔ وہ فتنے کیا ہیں اور کتنے ظاہر ہو چکے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کے آئینے میں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھا جائے گا، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزی کریں گے، ذرہ سی بات پر ایک دوسرے کی جان لیں گے، اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، دین بیچ کر دنیا جمع کی جائے گی، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت جس کا پہلے سے پتہ نہ ہوگا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خیانتی ہے، جھوٹے انسان کو سچا سمجھا جائے گا، سچے انسان کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہوگی، یعنی لوگ دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت محسوس کریں گے، یعنی لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اولاد نہ ہو، کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، شریفوں کے ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بد کردار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بد کردار ہیں، لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے، لیکن ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنائے جائیں گے، مسجدوں میں نقش و نگار بنائے جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مذہب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا،
آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اور اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کیا جائے گا، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہوں گی، گانے والے عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، گانے بجانے اور آلات موسیقی کو سنبھال کر رکھا جائے گا، سرے راہ شرابیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، پولیس والوں کی کثرت ہوگی، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا، یعنی موسیقی کی لہ میں تلاوت کی جائے گی، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی تنقید کریں گے، سرخ آندیاں تم پر اللہ کی طرف سے آئیں گی، زلزلے آئیں گے، لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ ہمیں دین و دنیا کی رسوائی اور آخرت کی عذاب سے محفوظ و مامون رکھے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔